بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے، اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے۔ تو قوم عمال کا ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے، انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا۔ اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی۔ اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ بار بار دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا۔ تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے، جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے، ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن علم میں بڑے پختہ تھے، وجود میں بڑے طاقتور تھے۔ تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی، اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رب فرماتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم، اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے، وجود بڑا طاقتور تھا۔ کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے، موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے۔ فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی۔ تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا۔ کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے؟ بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھیے گا، یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں، آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا، اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں، آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارا قوم عمال کا اٹھا کے لے گئی تھی۔ ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا، وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے، اس میں تھا کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ تبرکات، کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ، ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا، وہ مسجد نبی کی دیواروں سے مس کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، تبرک کوئی چیز نہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا۔ میں نے کہا تو مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطعی جنتی کہا، حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے۔ تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے، نبی پاک نے عطا کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، آپ کے پاس تو بڑے لباس ہیں، تو یہ کرتا حضور نے قبول کر لیا، کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا۔ تو وہ رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا، یہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے۔ تو کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں۔ اور آپ یقین کریں
उन लोगों पे हैरानगी है, हमने भी मरना है ना जी, बड़ी जल्दी कब्र में जाना है, वक्त का कुछ पता नहीं, लेकिन इतने अंधे होकर लोग चीजों को देखते हैं और इस तेजी के साथ गुमराही फैलाते हैं। मुझे बाकायदा किसी ने वीडियो भेजी और कहने लगे जी देखें कितनी अच्छी बात कर रहा है, लोगों को समझाएं। तो मैंने कहा नहीं, इसको समझाने की जरूरत है। और मैंने उसको देखा है, वो जो लाल रुमाल वाला, मैंने देखा है वो ढूंढ ढूंढ के जाहिलों को पकड़ता है, तलाश करता है, और अगर कोई मिल जाए बात बताने वाला तो फिर वो खुद पकड़ा जाता है, और कई दफा पकड़ा गया तो निकल गया है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, हम सियाने हो जाए तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो वो ताबूत आएगा, बनी इसराइल वालों से कहा ताबूत में क्या था सुन लो, और ये कुरान मजीद है। आज मेरी मानना ये 15 में से 16वां रुकू जरूर ही पढ़ना कि वो आखिर ताबूत में क्या था, खोलना जरा। कुरान मजीद कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून के तबर्रुक थे। तो तबर्रुक क्या थे? तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत मूसा का एक कुर्ता था, एक डंडा था, जूते थे, और जनाब हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ था, और तौरात की कुछ तख्तियां थी। तो उसका फायदा क्या था? उस ताबूत का फायदा यह था कि बनी इसराइल वाले जब अपने दुश्मनों से लड़ते थे, ताबूत सामने रख के दुआ मांगते थे, अल्लाह इन्हें कामयाबी अता कर देता था। तो कौम मालकों को भी पता चल गया कि संदूक में कुछ है जिसकी वजह से ये कामयाब हो जाते। वो संदूक उठा के ले गए। अब उनकी कमबख्ती ये, कम नसीबी ये कि उन्होंने जाके उसे रूढ़ी पे फेंक दिया। जब रूढ़ी पे फेंका तो उनके अंदर बीमारियां आ गई, वबाएं फूट पड़ी, मरने लगे, वजूद फूलने लगा। फिर उनके दिलों में बात आई कि ये हमने इस संदूक की बेअदबी की है। संदूक में क्या है? तबर्रुकात। हमें कहते हैं जी नालैन का नक्शा क्यों लगाया है? तुम्हारे तो बुजुर्गों का कीदा है, सर पे रखने को मिल जाए अगर नक्शे नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो कहा कि उसके अंदर ये तबर्रुकात थे। उन्हें भी समझ में आई, तो उन्होंने ना बैलगाड़ी मंगाई और वो संदूक उठा के उसके ऊपर रख दिया। अब क्या हुआ? कुरान कहते हैं कि फरिश्तों ने ना उस संदूक को वहां से उठाया। मुफस्सिरीन ने लिखा इसका माना यह भी हो सकता है कि उस बैलगाड़ी को डायरेक्शन पे लगाया। उधर से हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जनाब तालूत को बादशाह बना दिया, और इधर से वो संदूक चल पड़ा। कहा भाई हम इनको कैसे बादशाह माने? तो फरमाया बादशाह इस तरह मानोगे कि तुम्हारा वो संदूक आ जाएगा। और कुरान कहते हैं उस संदूक में तुम्हारे दिलों का सुकून है, उसमें तुम्हारे दिलों का। और भाई हमारी तो कोशिश होती है बुजुर्गों से कोई चीज मिल जाए, अल्लाह वालों का कोई तबर्रुक हमारे हाथ आ जाए। तो वो संदूक आ गया, ये मान गए। अब जिहाद करने निकले तो लड़ना था जालूत की कौम के साथ। वो बड़ा सख्त आदमी था, 3-3 मन सोना उसने वजूद पे पहना होता था। उसकी कौम से लड़ना है, टोपी बड़ी तगड़ी पहनी होती थी लोहे की। अब कौन लड़े? एक नौजवान थे जिनका नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम। वो भी बकरियां चराया करते थे। और जिन दिनों हजरत तालूत निकले ना अपनी कौम को लेकर जालूत के खिलाफ लड़ने, तो हजरत दाऊद भी शामिल हो गए। अल्लाह जब किसी को नवाजता है ना तो फिर खास ही करम नवाजी करता है। मुफस्सिरीन ने लिखा जब ये जा रहे थे ना, वहां जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें 3 पत्थर मिल गए। इन्होंने वो तीनों पत्थर उठा लिए। उस जमाने में पत्थर फेंकने के लिए छोटी छोटी लोगों के पास चीजें हुआ करती थी, उसको कोफन भी लोग कहते थे, मंजनीक, उसको सामने रख के फिर बनाई गई। तो आपके पास भी वो आला था जिससे दुश्मन पर पत्थर मारे जाते थे। तो आप वो मशीन लेकर, वो आला लेकर वहां पहुंचे हुए थे। 3 पत्थर आपके पास थे। आप फरमाते उस दिन मैं बड़ा बीमार था, इतना बीमार था कि मेरा रंग पीला हो गया। अब वो जालूत के सामने कोई नहीं जाता था। तो जनाब तालूत कहने लगे कि जो जालूत को मारेगा ना, यानी इनके बादशाह को, इस कौम के, तो मैं उसे अपनी आधी सल्तनत भी दे दूंगा और अपनी बेटी का निकाह भी उसके साथ कर दूंगा। देखे अल्लाह नवाजता है तो किस अंदाज में नवाजता है। तो हजरत दाऊद कहते हैं वो दूर खड़ा था तो मैंने ना 3 पत्थर मारे। भाई हिम्मत करना तो हमारे जिम्मे है कि नहीं? मेरी मिल्लत का जवान कहता मैंने करना कराना कुछ नहीं, यानी अगर आप कहें ना कुछ करो
تو پھر وہ کوئی کام کرنے کی مطلب معاملہ. وہ مجھے کل ایک سنگی کہہ رہے تھے, کہنے لگے جی اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا, مرشد نے نظر کر دی. میں کہا مینوں ملن گے تو میں انہوں سمجھاواں گا کہ کچھ کرا کے نظر کریا کرو, کیونکہ میرے وہ دوست ہیں, میں انہیں جانتا ہوں. نظر میں بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن اللہ بھی تو بندے پہ بڑی نظر رحمت کرتا ہے نا. لیکن کہتا ہے 5 نمازیں پڑھ, رمضان کے روزے رکھ, زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کر, یہ سارے کام کر, سچ بول, دیانتداری کر, پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کروں. تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں. تو فرماتے ہیں 3 پتھر میں نے مارے, اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا, اور اسے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے. 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مار دیے. فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب کریم کی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئی, آدھی سلطنت بھی آئی. کافی سال حضرت طالوت حیات رہے, پھر ان کا وصال ہو گیا, تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی. یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اور پھر اللہ نے فضل فرمایا, انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی. اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام, پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت. تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا, اس کے کرم سے ہوا. اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نہ کسی پہ بھی, تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے, کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں, مال, دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی, یہ خدا کے فضل سے ملتی ہے. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے. جس سے بچے والے کے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو. رشتے کرانے والے کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایک کار بھی دینی ہے, یہ بھی بتا دینا رشتے والے کو. بچے کی ماں کو سونے کی بالیاں بھی ڈالیں گے, تو یہ داستانیں کیوں سناتے ہو؟ پھر کہتے ہو لڑکوں والے لالچی ہو گئے. تو یہ کہانیاں ہم گھڑتے ہیں, جھوٹ خود لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں, اور بعد میں جب اوقات بازی ہوتی ہے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں. رشتے جھوٹ پر قائم ہو تو قائم ہو جاتے ہیں, پر قائم رہتے نہیں, وہ ٹوٹ جاتے ہیں. رشتے وہی قائم رہتے ہیں جو رشتوں کے ساتھ قائم ہوا ہے, جن کی بنیادیں خلوص ہوتی ہے. جھوٹ ہمیشہ انسان کو تباہ کرتا ہے. کیا حسن ہے میرے نبی پاک کے فرمان میں, کیا خوبصورتی ہے. حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. 2 جملوں میں کائنات کی ساری حقیقتیں بیان کر دی. حضور فرمانے لگے سچ بول, سچ تجھے نجات دلا دے گا, سچ تجھے بچا لے گا. والکذب یہلک, جھوٹ نہ بولنا تو ہلاک ہو جائے گا. جھوٹ نہ بولنا, یہ محبوب کا فرمان. جھوٹ تجھے ہلاک کر, ہر لحاظ سے بندہ جھوٹا تباہ ہوگا. سیاسی, سماجی, کاروبار, معیشت, دنیا, رشتے, ہر چیز جھوٹ پہ مبنی. کچھ لوگوں کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی, لارا لگانے کی. کسی نے کہا یار اتنی ضرورت پڑ گئی, کہا کوئی
سچائی ایک خوبصورتی ہے، سچائی تیرا وقار ہے. دیکھے نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے، اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا. کل تو کچھ کہہ رہا تھا، سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا ہے. تیرے لفظ کچھ ہے، تیرا رویہ کچھ اور ہے. زندگی میں یاد رکھنا، کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اسے محبت نہ ڈالنا. جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ.
पकड़ के उसका हाथ आग में किया, कई देर तक आग में रखा, ना उसका जला ना मेरा जला। कहते बाहर निकला, लोगों ने शोर कर दिया ये क्या है? मैंने अर्ज की मौला ना उसका जला ना मेरा। फरमाते आतिफे गैब से निदा आई, मालिक बिन दिनार, सच्चे के हाथ में भी जिसका हाथ हो हम उसका भी नहीं जलाया करते। सच्चे के हाथ में भी जिसका हाथ हो हम उसका भी, तेरा हाथ उसने पकड़ा और जला दूं, कहा अलहदा कर। कहते मैंने कहा चल भैया अलहदा अलहदा डाल दे। वो डरने लगा, मैंने कहा ये तो डालना ही पड़ेगा। कहते हाथ डालना, उसका जल गया, मेरा बच गया। लोग कहने लगे ये क्या हुआ? तो मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा कमाल नहीं, मेरा रब भी सच्चा है, मेरे रब के वादे भी सच्चे हैं, कुरान भी सच्चा है, कुरान के ऐलान भी सच्चे हैं, महबूब भी सच्चे हैं और महबूब के फरमान भी सच्चे। सच्चाइयां तो आग में डाले तो नहीं जलती, हम लोग कैसे अलग अलग हो जाते। और फिर मैंने अर्ज की कि कोई फायदा नहीं होता लोगों का, बिला वजह झूठ बोलते, झूठी ख्वाबें बयान करते, झूठे नजरियात और झूठी कहानियां लोग गढ़ के बयान करते, आते हैं तो कसीदा खानी करते, बादशाहों के, पीरों के, उलमा के कसीदे पढ़ते हैं, आके उनको कहते हैं क्या बात है क्या बात। ना भाई वो तारीफ होती नहीं जो मुंह पे की जाती, तारीफ तो वो होती है जो तू किसी तीसरी जगह जाके बैठ के करता है। ये मेरी बात याद रखना, जो मुंह पे की जाती है वो खुशामद होती है। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जो मेरी तारीफ करता है मेरा दिल करता है कि उसके मुंह में मट्टी डालूं। हमारे एक बुजुर्ग थे मौलाना गुलाम अली ओकाड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, रात में ओकाड़े में था तो उनकी खुशबुएं बड़ी आ रही थी वहां से, तो उनकी जब कोई तारीफ करता था तो वो इस दौर में हम ये नहीं ना कह सकते किसी को कि तेरे मुंह में मट्टी डालूं, तो जब कोई तारीफ करता था तो वो अपने रंग में बोलते थे। फरमाया करते दिल करता है तेरे मुंह में मैं खाके शिफा डालूं, तेरे मुंह में मदीने की खाके शिफा डालूं। तो बंदा कहता है क्या मतलब? कहने लगे हजरत उमर मिट्टी
نہیں. اور سارے لاہور میں جب سناٹا چھا جاتا ہے تو داتا علی اجمیری کے مزار پر اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. جو سچ لے کے آئے اور جنہوں نے سچائیاں بکھیری، ان کا کمال یہ دیکھو کہ آج بھی وہ چمک رہے، سچائیاں باقی رہتی ہیں. ہمیں تو قرآن پاک نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو، جھوٹوں سے یرانے نہ لگاؤ، جھوٹے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ بناؤ، سچوں لوگوں کے ساتھ رہو، سچائیوں کا ساتھ دو، سچ ہمیشہ اپنے دامن میں رکھو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے تو کاغذ قلم لے کے بیٹھتے. اب تو ہمیں علم کی قدر نہیں ہے نا، بڑی بڑی حسین باتیں ہوتی ہیں پر وہ 2-4 گھنٹے سننے کے بعد بھول جاتی ہیں، چونکہ محفوظ کرنے کا معیار ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں. تو وہ صحابی جب حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے تو کاغذ قلم لے کے آتے، محبوب جو بھی ارشاد فرماتے لکھ لیتے. کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ یار حضور کی طبیعت مبارک کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی خوش طبی میں، کبھی کسی طرح تو ہر شے لکھ لیتا ہے. دیکھا کر جب حضور تربیت کے انداز میں اور لوگوں کو سمجھانے کے انداز میں بعد و نصیحت کر رہے ہو، اس وقت لکھا کر جب کسی سے انفرادی گفتگو ہو رہی، صرف فقط ایک شخص پر فوکس ہو، ایک سے بات ہو رہی ہو، تب نہ لکھا کر. جب اجتماعی طور پر کوئی دستور، کوئی منشور دیا جائے تب لکھا کر. تو ہر بات لکھتا ہے. حضور کبھی مسکرا کے بات کرتے ہیں، کبھی جلال میں. اس نے کہا یار تیرا فلسفہ تو ٹھیک ہے، لکھنا چھوڑ دیا. کہتے ہیں اگلی شام میں بغیر کاغذ قلم کے آیا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے کاغذ پینسل کدھر ہے؟ تیرا کاغذ پینسل کدھر ہے؟ بجنے میں بیٹھے لوگ سمجھتے ہیں شاید سامنے والے کو اتنے لوگوں میں خبر نہیں، لیکن جو تاڑنے والے ہیں وہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں، وہ خبر ہوتی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. اس میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ سمجھ آ جاتی ہے چہرے کا اثر دیکھ کے کہ اب یہ سوچ کیا رہا، اب یہ کیا اندر کھچڑی پکا رہا ہے. یہاں تک اللہ والوں کو سمجھ آتی. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب پوچھا نا کاغذ قلم کہاں ہے تو میرے آنسو ہی نکل گئے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میرے محبوب کی مجھ پہ نظر رہتی ہے کہ یہ آتا ہے کس طرح آ کے بیٹھتا ہے، کیا اس کا انداز ہے، حضور کو پتا ہے. فرماتے ہیں میں رو پڑا، کاغذ قلم کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ حضور کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی انفرادی گفتگو کرتے ہیں تو ہر شے لکھتا ہے، خاص خاص موقع کے بعد و نصیحت لکھا کر. فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتب اکتب اکتب، تو لکھا کر لکھا کر لکھا کر. میں کسی حال میں بھی ہوں، کسی رنگ میں بھی ہوں، کسی موقع پر بھی ہوں، میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. کسی موقع پر بھی کوئی بات خلاف واقعہ نکلتی ہے. مدینہ شریف میں حاضری دینے کے حوالے سے نا ایک شخص نے تحقیق کی اور اس کی ریسرچ آئی تو اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا لوگ سب سے زیادہ کہاں روتے ہیں، تو لوگ سب سے زیادہ مدینہ شریف جا کے روتے ہیں، بڑا روتے ہیں. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں. وہاں جا کے لوگ روتے ہیں، تڑپتے ہیں. اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے محبوب. اور اس پر دلائل دیے. تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے. پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے، سویرے کچھ کہے، دوپہر کچھ کہے، شام کچھ کہے، تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے. ورنہ ہماری فکری قیادت نے ہمیں دلائل سے، کتب سے، حوالہ جات سے مزین کیا. تیسری بات، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں علم کا شوق پیدا کرو. اعلیٰ حضرت خود مرید ہیں ایک سلسلے میں، اور مرید اس طرح کے کہ غلامی والے مرید ہیں. آج کل زیادہ تر لوگ مرید نہیں ہوتے. ناراض نہ ہونا، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ویسے بھی مرید نہیں ہوتا. وہ اگر ہو کبھی تو خلیفہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ، مرید نہیں ہوتا. مزاج نہیں، مرید ہونے کا مزاج نہیں، یہ طبیعت نہیں. آج کل لوگ شاگرد بھی نہیں ہوتے. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، ہو جائیں بے شک. آج کل لوگ شاگرد بھی اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی امدادی کتاب نہیں ہوتی، اس طرح استاد سے کو تھوڑا سا نا گائیڈ لائن لیتے ہیں، ورنہ وہ شاگرد ہونے کو تیار نہیں ہے. میں صحیح بتاتا ہوں. بہت سارے شاگردوں کو میری ملاقات ہوتی ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں نا میں استاد جی کو بیٹھا سا، تو میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میرا 2 ڈنڈے لگانے کو بھی دل کرتا ہے
تجھے پتہ ہی نہیں استاد جی کے پاس کیسے آیا جایا کرتا ہے, تجھے خبر ہی کوئی نہیں. میں تجھے بتاؤں بریلی کے امام کیا بتاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے فقاہت دے, دین کی سمجھ دے. حضور کی دعا سے بھی اللہ دے دیتا. حضور تو حضرت ابو ہریرہ کو خالی بظاہر خالی چلو بھر کے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت حافظہ دے دیتا ہے. تو یہاں تو دعا دی تھی, لیکن ان کا ذوق علمی کیا بنا. یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات دیکھیے گا. وہ نا خاندان رسول کے چشم و چراغ ہو کے, حضور کے چچا زاد ہو کے, استاد کے دروازے پر جب پڑھنے جاتے تھے نا تو جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے. کہتے میں اپنے استاد کے دروازے پر کبھی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتا. میں جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتا, دستک نہیں دیتا تھا, ٹیلی فون نہیں کرتا تھا کہ پیر صاحب میں پہنچ گیا جی, ہار لے کے باہر آ جاؤ. باقاعدہ مرید صاحب آ گئے, جلدی کر لیں استاد جی میں کب سے باہر کھڑا ہوں, یہ انداز نہیں. فرماتے ہیں کہ میں دروازے میں بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا, دستک نہیں دینی, وہ خود آئیں گے تو دستک نہیں دینا. کہتے کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ چونکہ صحرا میں کھلتا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چومنے آتی تو ریت کے مقدس ذرے اڑ کے میرے بالوں میں بھی پڑ جاتے, لیکن میں دستک نہیں دیتا تھا. استاذ مردی سے باہر آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو پھر میں جھولی پھیلا کے کہتا میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت زید بن ثابت آ رہے تھے تو ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے لگام تھامی ہے, گھوڑا چل رہا ہے, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں شاگرد ہوں, یہ بتانے. میں کبھی اتنا مصروف نہیں تھا زندگی میں جب آج کل اتنا مصروف ہوا ہوں. کل میں نے ظہر کے بعد اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹہ اوپر پہاڑیوں پہ تھا میں, اور آج میں ظہر کے بعد آپ کے پاس ہوں. ابھی مجھے گوجرا جانا ہے اور پھر رات کو وہاں سے واپس لوٹنا ہے, اور کل ظہر کے بعد مجھے خانے وال پہنچنا ہے. کئی دفعہ ایک پیر اٹھاتا ہوں تو اٹھایا نہیں جاتا, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حد ہو جاتی. اور اس کے باوجود لوگ روزانہ 25-30 لوگ ہم سے ناراض ہوتے کہ ان وڈے ہو گئے وہ ٹائم ہی نہیں دیں گے. اس کے باوجود یہ حال. کبھی کبھی کچھ چیزیں مزہ دیتی ہیں. میں نے ایک وعدہ کیا ہوا تو لاہور میں کسی سے میں نے جانا تھا تو میرے استاد صاحب کا فون آ گیا تو مان لگے کتنے میں وہ شاگردو ترس جاؤ گے نوازوں کو, یہ 2-4 جو رہ گئی ہیں ان کی قدر کرو. کتنے میں بھائی؟ میں اس کی تھی حضور میں کہا رہا ہوں. فرمان لگے پرسوں پنڈی جانا ہی. میں نے چونکہ لاہور وعدہ کیا ہوا تھا, میں کہ حضور میں ذرا اتنے کی کام میں پرسوں پنڈی کی مصروفیت ہے, تو میرے استاذ ہیں اور یہ بات انہوں نے کی تو میرا قد بڑا ہوا. فرمان لگے تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھتا, تو پرسوں سویرے 9 بجے تیار ہو کے سڑک تے آویں جانا ہے. بڑے لوگ دعوت دیتے ہیں, بڑے لوگ پیغام دیتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں. آپ یقین کریں مزہ آ گیا بات کا. مجھے جو بندہ پوچھے پنڈی خیر ہے, میں کہا مینوں آپ نہیں پتا. گھر والے پوچھتے پنڈی خیر ہے, میں کہا مزہ بڑا آنا ہے جانے دا, پتہ کوئی نہیں کی کام ہے.